اقوال زریں جو سوچ بدل دیں، سچی کہانیاں جو دل کو چھو جائیں، فلمی قصے جو یاد رہ جائیں، اسلامی واقعات جو سبق دے جائیں، اور شاعری جو روح کو جگا دے۔ یہ سب کچھ ملے گا آپ کو عبد الواحد خان وائس پر، جہاں ہر لفظ میں ہے اثر اور ہر کہانی میں ہے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں وہ باتیں جو دل میں اتر جائیں۔ دنیا میں عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نیک نیتی کے باوجود ان کی حرکتیں بیوقوفی کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اکثر دوسروں کو ہنسی کا موقع دیتے ہیں، لیکن ان کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی ہے چار بیوقوف بھائیوں کی۔ جیسے کوئی شخص پنکھے کو بند کر کے کہے اب گرمی نہیں لگے گی، پنکھا تو رک گیا، یا کوئی موبائل پر ٹارچ آن کر کے سورج کی روشنی سے مقابلہ کرے، یا چمچ سے دریا خالی کرنے کی کوشش کرے، یا بارش میں چھتری الٹی پکڑے اور کہے پانی تو اندر نہیں جا رہا۔ ایسی حرکتیں سادہ ذہن کی نشانی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسی ہی باتیں لوگوں کو زندگی کی سادہ ترین خوشیاں بھی دیتی ہیں۔ اب آئیے سنیے ان چار بھائیوں کی کہانی جو نہایت نیک دل، سچے مگر مکمل بیوقوف تھے۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کے چار بیٹے تھے۔ اس کے بیٹے نہایت سادہ دل، ناسمجھ اور بیوقوف مشہور تھے، لیکن ان کی نیت ہمیشہ صاف رہتی تھی، اور یہی بات ان کی ماں کو ان پر فخر کرنے کا موقع دیتی تھی، چاہے ساری دنیا انہیں بیوقوف کہتی۔ اکبر سب سے بڑا بھائی، لیکن انتہائی بھولا۔ بشیر دوسرا بھائی جو ہر بات پر فوراً یقین کر لیتا۔ اکرم تیسرا بھائی جسے الٹی بات سمجھنے کی عادت تھی۔ نعیم سب سے چھوٹا جو ہر کام الٹا کرتا تھا۔ ایک دن ان کی ماں نے کہا، بیٹو میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور اب مجھے تم سب کے لیے فکر ہونے لگی ہے۔ تم سب شہر جاؤ، کچھ سیکھو، کچھ کماؤ، تاکہ تمہاری زندگی سنور جائے۔ چاروں بھائی راضی ہو گئے اور اگلے دن صبح سورج نکلتے ہی وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ پہلا واقعہ اکبر کا عقل مندی کا مظاہرہ۔ راستے میں انہیں ایک درخت کے نیچے پڑا ایک شخص ملا جو بے ہوش تھا۔ اکبر نے فوراً کہا، ارے بھائیو، یہ تو مر چکا ہے، ہمیں اسے دفن کرنا چاہیے۔ بشیر نے پوچھا، پر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اکبر بولا، دیکھو یہ ہل بھی نہیں رہا، آنکھیں بند ہیں، سانسیں نہیں لے رہا، پکا مر گیا ہے۔ اکرم نے کہا، نہیں نہیں، پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی روح کو سکون ملے۔ نعیم بولا، چلو میں کھدائی کرتا ہوں۔ انہوں نے بیلچے سے قبر کھودنا شروع کی۔ اتنے میں وہ شخص جاگ اٹھا اور چیخنے لگا، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں دفنا رہے ہو؟ اکبر بولا، ارے تم زندہ ہو؟ ہم تو تمہاری مدد کرنا چاہتے تھے۔ وہ شخص ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ دوسرا واقعہ بشیر کی سادگی۔ شہر پہنچتے ہی ایک دکاندار نے مذاق میں بشیر سے کہا، بیٹا اگر تم سورج کو ایک تھیلے میں بھر کے میرے پاس لے آؤ تو میں تمہیں ایک سونے کا سکہ دوں گا۔ بشیر نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلے دن وہ ایک سفید تھیلا لے کر کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی سورج نکلا اس نے تھیلے کا منہ آسمان کی طرف کیا اور تیزی سے بند کر دیا۔ پھر وہ دکاندار کے پاس جا پہنچا، دیکھو میں سورج کو تھیلے میں لے آیا ہوں۔ دکاندار ہنستے ہنستے ٹوٹ پھوٹ ہو گیا اور سب لوگ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے۔ بشیر بولا، تم نے وعدہ کیا تھا، اب سونے کا سکہ دو۔ دکاندار نے خوش ہو کر واقعی ایک سکہ دیا۔ یہ ایسا بیوقوف تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تیسرا واقعہ اکرم کی الٹی سمجھ۔
اکرم نے فیصلہ کیا کہ وہ کوئی فن سیکھے گا۔ وہ ایک استاد کے پاس گیا جو تیر اندازی سکھاتا تھا۔ استاد نے کہا پہلے نشانے پر دھیان دو پھر تیر چلاؤ۔ اکرم نے الٹی سمجھ لی، وہ پہلے تیر چلانا اور پھر نشانہ دیکھتا۔ استاد نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اکرم بولا استاد جی آپ نے کہا تھا پہلے چلاؤ پھر دھیان دو، میں ویسا ہی کر رہا ہوں۔ استاد نے سر پکڑ لیا۔ چوتھا واقعہ نعیم کا الٹا کام۔ نعیم کو جب کام سونپا جاتا وہ ہمیشہ الٹا کرتا۔ اسے ایک بار ایک رئیس نے کہا میرے گھوڑے کو نہلا دو لیکن اسے پانی میں گرنے نہ دینا۔ نعیم نے کیا کیا؟ اس نے خود تالاب میں چھلانگ لگائی اور گھوڑے کو پار باندھ کر کھڑا کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ نعیم بولا آپ نے کہا تھا گھوڑا نہ گرے، میں خود گر گیا لیکن گھوڑے کو بچا لیا۔ بیوقوفی کی عقل مندی۔ کئی ہفتوں بعد چاروں بھائی گاؤں واپس لوٹے۔ ماں نے پوچھا کیا سیکھا بیٹو؟ اکبر بولا ماں انسان جیتا جاگتا ہو تو دفن نہ کرو۔ بشیر بولا ہر بات پر فوراً یقین نہ کرو۔ اکرم بولا بات کو صحیح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ نعیم بولا جو کہا جائے وہی کرو، الٹا مت کرو۔ ماں ہنس پڑی اور بولی تم سب نے تو بہت کچھ سیکھ لیا۔ اگر ہر بیوقوف اپنی بیوقوفیوں سے سبق لے لے تو وہ عقل مند بن سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی سادہ یا بیوقوف ہو، اگر وہ نیت صاف رکھے اور اپنے غلطیوں سے سیکھے تو وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیں۔